السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کرنے والے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جب حضرت مریم کے ہاں پیدا ہوئے تو آپ انہیں لے کر اپنی قوم کے پاس تشریف لائیں۔ قوم نے جیسے ہی آپ کی گود میں بچے کو دیکھا تو حیران ہو کر کہنے لگی، اے مریم، یہ تو نے کیا کیا؟ نہ تو تمہارا باپ بد کردار ہے اور نہ ہی تمہاری ماں، کمواری ہونے کے باوجود یہ بچہ تمہارے پاس کیسے آیا؟ حضرت مریم علیہ السلام نے چونکہ اللہ کے حکم کی تعمیل کی اور خاموشی کا روزہ رکھ لیا، لہٰذا آپ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا کہ اس سے پوچھو۔ لوگوں نے حیرانگی سے کہا کہ ہم اتنے چھوٹے بچے سے کیسے پوچھ سکتے ہیں؟ تو جب حضرت مریم علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا تو بچہ بول اٹھا کہ میری ماں پاک دامن ہے، مجھے اللہ کے حکم سے اس دنیا میں بھیجا گیا ہے اور میں تم سب لوگوں کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اس دنیا میں 3 بچوں نے بچپن میں ہی باتیں کی، ان میں ایک تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے، دوسرے بنی اسرائیل کے ایک شخص جریج کی پاک دامنی دینے والا بچہ تھا، تیسرا بنی اسرائیل کا بچہ تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے بنی اسرائیل کی طرف بھیجے جانے والے انبیاء میں سے سب سے آخر میں مبعوث ہوئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد آخری نبی حضرت اسماعیل علیہ السلام نبی بنا کر بھیجے گئے۔ اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی لوگوں کے سامنے وہی دعوت پیش کرنے کا حکم دیا جو آپ نے پہلے انبیاء کرام کو دیا تھا۔ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے، اور جب مریم کے بیٹے عیسیٰ نے کہا کہ اے بنی اسرائیل، میں تمہاری طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، مجھ سے پہلے جو ایک رسول کی خوشخبری بھی دے، مجھ سے پہلے جو تورات نازل ہو چکی ہے میں اس کی تصدیق کرنے والا ہوں اور ایک رسول کی خوشخبری دینے والا ہوں، اور ایک جو میرے بعد آنے والا ہے جس کا نام محمد ہوگا۔ پھر جب وہ ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئیں گے تو انہوں نے کہا کہ یہ تو کھلا جادو ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نازل فرمائی گئی۔ امام ابن جریر فرماتے ہیں، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام 30 سال کی عمر کو پہنچے تو اللہ نے ان پر انجیل نازل فرمائی، اور جب آپ 33 سال کی عمر کو پہنچے تو آپ کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بڑے بڑے معجزات عطا کیے۔ خود آپ کا بغیر باپ کے پیدا ہونا، گود میں باتیں کرنا بھی بہت بڑا معجزہ تھا۔ اس کے علاوہ آپ کسی بھی مردہ آدمی کے پاس جا کر اسے کہتے کہ اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا تو اللہ کے حکم سے وہ زندہ ہو جاتا۔ آپ مٹی سے پرندہ بنا کر اسے کہتے کہ اللہ کے حکم سے اڑ جا تو وہ پرندہ جاندار بن کر اڑنے لگتا۔ آپ پیدائشی اندھوں اور کوڑوں کے مریض میں مبتلا لوگوں کے جسم پر ہاتھ پھیرتے تو وہ شفایاب ہو جاتے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اللہ رب العزت کا ایک یہ انعام بھی تھا کہ اس نے آپ کے چند پیروکاروں کو آپ کے حواری بنا دیا۔ جب آپ نے ان کو ایمان کی دعوت دی تو وہ ایمان لا کر اللہ اور آپ کے فرما بردار بن گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں کو حکم دیا کہ 30 روزے رکھے تو انہوں نے آپ کے حکم کی تعمیل میں 30 روزے رکھے۔ جب 30 روزے پورے ہو گئے تو ان میں سے کمزور ایمان والوں نے آپ سے درخواست کی کہ اللہ سے دعا کیجیے کہ وہ آسمان سے ہمارے لیے دسترخوان نازل فرمائے تاکہ ہم اس میں سے کھائیں اور معاشی پریشانیوں سے آزاد ہو کر اللہ کی زیادہ سے زیادہ عبادت کریں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انہیں بہت سمجھایا کہ اللہ سے ڈر جاؤ، اس قسم کا سوال نہ کرو کہ یہ دسترخوان تمہارے لیے آزمائش بن جائے۔ مومنوں کی تو نشانی یہ ہے کہ وہ اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، محنت و مزدوری کے ذریعے رزق حلال تلاش کرتے ہیں۔
حواریوں نے کہا کہ اس دسترخوان کی ہمیں بہت ضرورت ہے، اس کے علاوہ جب ہمارے لیے آسمان سے روزی اترے گی اور ہم اپنی آنکھوں سے اس کا مشاہدہ کر لیں گے تو ہمارے دل اور بھی زیادہ مطمئن ہو جائیں گے، ہمیں آپ کی نبوت کا پکا یقین ہو جائے گا اور ہم یہ گواہی دیں گے کہ آسمان سے دسترخوان کا نزول اللہ کی عظیم نشانی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے قوم کو مطمئن کرنے کے لیے یہ دعا مانگی، اے اللہ ہمارے لیے آسمان سے خوان اتار دیجئے تاکہ وہ ہمارے اگلوں اور پچھلوں کے لیے خوشی کا باعث ہو، اور آپ کی طرف سے ایک نشانی یہ بھی تھی کہ ہمیں روزی عطا فرمائیے، آپ ہی سب سے بہتر روزی دینے والے ہیں۔ نبی کریم کا ارشاد ہے، جس دن مجھے معراج کا شرف حاصل ہوا تو میری حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی ملاقات ہوئی۔ آپ کا قد درمیانہ، رنگ سرخ، اور آپ ایسے لگ رہے تھے جیسے ابھی ابھی حمام سے تشریف لائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے اس معجزے کے بعد کئی فرقے گمراہ ہوئے اور لوگ کہنے لگے کہ مریم اللہ تعالیٰ کی بیوی ہے۔ نعوذ باللہ، جس کی تردید اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ میں کی ہے کہ بے شک وہ لوگ کافر ہیں کہ جنہوں نے کہا کہ مسیح ابن مریم اللہ ہے، حالانکہ مسیح نے ہی ان سے کہا تھا کہ اے لوگو صرف اللہ کی عبادت کرو جو کہ میرا اور تمہارا رب ہے۔ جو بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے بے شک اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ اخلاص میں بھی یہی فرماتے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے اور وہ بے نیاز ہے، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا اور نہ ہی وہ کسی سے پیدا ہوا اور نہ ہی کوئی اس کا ہمسر ہے۔ چنانچہ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں پرورش پاتے گئے، وقت گزرتا گیا، آپ کی پرورش بیت اللہ میں ہوئی جو کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور بی بی مریم علیہ السلام کو دنیا کے لیے نشانی ظاہر کرنا تھا۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بچپن میں ہی کافی علم حاصل کر لیا۔ اللہ تعالیٰ سورۃ مومنون میں فرماتے ہیں، اور ہم نے عیسیٰ اور ان کی والدہ کو ایک نشانی بنایا اور پھر ان کو صاف اور بلند جگہ پر بھیجا۔ چنانچہ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کے ہمراہ بیت اللہ سے بیت المقدس کی طرف روانہ ہو گئے۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہیں پر کھڑے ہوئے۔ جیسے جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بڑے ہوتے گئے ویسے ہی ان پر علم و حکمت بھی ظاہر ہوتی گئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کو اللہ کی دعوت دینا شروع کی تو لوگوں نے آپ کی دعوت سے انکار کر دیا، لہٰذا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی کوشش جاری رکھی اور لوگوں کو دعوت کی تبلیغ کرتے رہے، یہاں تک کہ ان میں سے ایک گروہ جو کہ حواری تھے وہ آپ کی نبوت پر ایمان لے آئے۔ ان کی تعداد صرف 12 تھی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس گروہ کو مکمل طور پر غلبہ عطا فرمایا۔ پھر یہ ہمارے پیارے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ کیا اللہ ہمارے لیے آسمان سے کچھ اتار سکتا ہے؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے کہ تم لوگ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ تو وہ لوگ کہنے لگے کہ اگر ایسا ہو جائے تو ہمارا ایمان اور بھی مضبوط ہو جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک میں تمہیں آسمانی کھانے دوں گا، مگر اس کے بعد بھی جس کسی نے کفر و شرک کیا تو اسے ایسی سزا دی جائے گی کہ جو دنیا میں جہاں والوں میں کسی کو نہ دوں گا۔ آخرکار اللہ کے حکم سے وہ آسمانی کھانے اترنے لگے، چنانچہ انہوں نے اس کھانے کو کھایا اور ایمان پر قائم رہے۔ ان مسلسل معجزات کا چرچا لوگوں میں ہونے لگا۔ اب یہودی علماء اور بادشاہوں کو یہ فکر ستائے جا رہی تھی کہ لوگ ان کی پیروی کو چھوڑ کر عیسیٰ ابن مریم کے پیروکار ہوتے جا رہے ہیں، چنانچہ اب ان کی حکومت ڈگمگانے لگی۔ چنانچہ اب یہ لوگ اپنی بادشاہت کے ساتھ دینی طور پر بھی کمزور پڑ رہے تھے۔ جب یہودیوں نے ساری صورتحال کو دیکھا تو وہ اپنے یہودی عالم کے پاس گئے اور اسے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بتانے لگے کہ وہ خود کو یہودیوں کا بادشاہ خیال کرتا ہے اور دعویٰ کرتا ہے کہ وہ بہت جلد ہی ہم سب پر قابض ہو جائے گا۔ چنانچہ بادشاہ کو اپنی حکومت کی فکر ہونے لگی اور اس نے اپنے سپاہیوں کو فوراً حکم دیا کہ اسے سولی پر چڑھا دیا جائے۔ چنانچہ اس وقت سزا کا یہی طریقہ تھا کہ آدمی کو قتل کرنے کی بجائے سولی پر لٹکا دیا جاتا اور ہاتھوں پیروں پر کیل ٹھوک دیے جاتے۔
چنانچہ یہودیوں نے مل کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا ارادہ کیا۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملے 3 سال ہو چکے تھے۔ انجیل متی کے مطابق یہودیوں نے روم کے گورنر کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف ابھارا تھا۔ چنانچہ اس گورنر نے اپنے سپاہیوں کے ساتھ مل کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کرنے کی سازش تیار کی۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس حواریوں میں ایک شخص جس کا نام یہودا تھا، وہ 30 دینار سے جاسوسی کے لیے تیار کر لیا۔ ان دنوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام مذہبی تہوار منانے کے لیے بیت المقدس میں آئے ہوئے تھے۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہاں پر کھانا کھانے کے بعد اپنے شاگردوں کے ہمراہ شہر سے باہر گن سامی جگہ رات گزارنے کے لیے تشریف لے گئے، اور پھر اپنے شاگردوں سے علیحدگی اختیار کر کے اللہ سے دعا فرمائی کہ اے میرے اللہ، اگر ہو سکے تو یہ میری موت مجھ سے ٹل جائے۔ تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے تسلی نازل ہوئی۔ چنانچہ جب یہودی جاسوس یہودا کی بتائی ہوئی جگہ پر پہنچے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے شاگرد موجود تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا، اور جاسوسی کرنے والے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خاص شاگرد یہودا پر اللہ کی طرف سے عیسیٰ علیہ السلام کی مشابہت ڈال دی گئی۔ چنانچہ ان سپاہیوں اور تمام لوگوں نے یہودی کو عیسیٰ علیہ السلام تسلیم کیا اور اس کو لے جا کر سولی پر چڑھا دیا۔ چنانچہ عیسائی اور تمام یہودی اس بات پر متفق تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھا دیا گیا ہے۔ یہودی کہتے ہیں کہ وہ قتل ہو گئے ہیں، اور عیسائیوں کے مطابق آپ علیہ السلام 3 دن مردہ رہنے کے بعد زندہ ہو گئے اور آسمان کی طرف اٹھا لیے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی تردید کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ لوگ شک میں پڑ چکے ہیں۔ در حقیقت یہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار نہ کر سکے تھے۔ دوستو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اٹھائے جانے کے بعد یہودی مسلمانوں پر غالب آ گئے اور دین عیسوی کی اشاعت پر پابندی لگا دی گئی، حالانکہ لوگ خفیہ طور پر بھی دین سے آگاہی حاصل کرتے رہے اور اسے جڑے رہے۔ اس طرح یہ سلسلہ 240 سال تک ایسے ہی چلتا رہا، یہاں تک کہ ایک بادشاہ نے عیسائی مذہب قبول کر لیا۔ وہ ملک روم کا بہت بڑا بادشاہ تھا۔ اس کے بعد دین عیسوی خوب پھیلا، مگر اس بادشاہ نے شرک والے کچھ اصول بھی اس دین میں شامل کر دیے۔ اس بادشاہ نے کشتن دنیا میں بھی جا کر دین عیسوی کی تبلیغ کی۔ یہ لوگ 3 فرقوں میں تقسیم ہو گئے۔ چنانچہ اس طرح وقت گزرتا گیا اور آخرکار ہمارے آخری نبی حضرت محمد کی بعثت ہوئی۔ اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قیامت کی ایک نشانی قرار دیا۔ سورہ زخرف کی آیت نمبر 61 میں ہے، اور یقیناً عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی علامت ہے، پس تم قیامت کے بارے میں شک نہ کرو اور میری پیروی کرو، یہی سیدھی راہ ہے۔ قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے، اور ان کا نزول اس بات کی علامت ہوگا کہ اب قیامت قریب ہے۔